اب جو نئے نوجوان بچے مہر کو نہیں سمجھتے، ان سے میں بتاتا ہوں کہ یہ مہر کسے کہتے۔ مہر دراصل اس لیے لگائی جاتی تھی، پہلے جب خط لکھتے تھے، خط، مہر خط پہ لگائی جاتی، مہر، جس کو عربی میں خاتم بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر کس کی مہر لگی ہے؟ ایمان کا اسٹیمپ لگائے، ایمان کی مہر۔ وہ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ کون ہے؟ صحابہ۔ مہر کیوں لگتی تھی؟ کیوں لگتی تھی؟ خط لکھنے والا خط لکھ کے بھیجتا تھا حیدرآباد سے مالیگاؤں، تو جس کے ہاتھ سے بھیجتا تھا وہ کم زیادہ کر سکتا تھا نا، گڑبڑ کر سکتا تھا، تو خط لکھنے والا مہر لگاتا تھا، اور جو مہر لگتی تھی تو پھر اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی تھی نہ زیادتی ہو سکتی تھی۔ یہاں بہت خاص بات پر ہم آ گئے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہے تو سمجھیں آپ۔ اللہ نے مہر لگائی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، خط لکھنے والا مہر لگا دے تو نہ کوئی اس میں کمی کر سکے نہ کوئی زیادتی کر سکے، یہ تمہاری میری مہر ہے۔ اور جو اللہ کی مہر ہے، اور کون سی مہر؟ ایمان کی مہر۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے یہ صحابہ کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ مطلب کیا؟ ایمان اللہ نے ڈال کر کے اب مہر لگا کے پیک بند کر دیا ہے۔ دنیا داری جتنی آ جائے مگر ایمان نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی لگائی ہوئی مہر کی بات۔ دنیا داری کے ہم منکر نہیں ہے، کئی جگہ دنیا داری آتی ہے، آ سکتی ہے، لیکن ایمانداری نہیں جا سکتی، اس لیے کہ مہر اللہ نے لگایا ہے۔ دنیا داری ان کی ایمانداری پر سوالیہ نشان کھڑا نہیں کر سکتی۔ اگر قرآن کو، میں تو قرآن سے، ابھی میں نے کوئی حدیث کا، کسی کتاب کا حوالہ شروع نہیں کیا، نہ کسی نزہۃ المجالس کو میں نے بھی کسی مجلس کو ہاتھ، بلکہ ابھی تو قرآن پہ بات ہوئی، اور وہ بھی میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور بلکہ ترجمانی پیش کر رہا ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل پہ، اب اللہ ایمان کی مہر لگائے، اور وہ بچے جو علم اور علم کے تلفظ میں فرق نہ کر سکے، وہ ان کے ایمان پہ بات کریں۔ سوچے تو صحیح، کیا وقت آ گیا ہے، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ جو علم اور علم کے تلفظ میں فرق نہیں کر سکتے، وہ ان کے ایمان پہ بات کرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اس سے بڑی بات قرآن ان کی منقبت بیان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو فلاں صحابی کی منقبت نہیں پڑھتے، میں نے کہا میرے تیرے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن ان کی منقبت پڑھ رہا۔ قرآن جن کی منقبت پڑھے وہ حضور کے صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں حضور کے، حضور کی اہل البیت ہے۔ آج عنوان اہل البیت تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی سن لیں کہ جب تک ہم ذکر اہل بیت نہیں کرتے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ امام شافعی کہتے ہیں ہم لوگوں کا، سنیوں کا حال یہ ہے، جب اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ہمیں ناسبی اور خارجی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں رافضی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن رافضی شک سے دیکھے یا ناسبی شک سے دیکھے، اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو یار کے دیکھنے کے متمنی ہیں، ہمیں تو اس کی رضا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا۔ اب آگے قرآن اس سے بڑی بات کرتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ صحابہ کون ہے؟ روح القدس سے مراد مفسرین کہتے ہیں جبریل امین ہے، حضرت سید الملائکہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اب ایک بڑی بات اور اس سے بڑی منقبت آ رہی ہے، جبریل کوئی مدد کرے نہ کرے، جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف کی روح سے، روح القدس سے ہم نے ان کی مدد کی۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑی منقبت نہیں ہو سکتی۔ کیا؟ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اب یہاں ایک باریک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کسی عزیز نے کہا کہ صحابی جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا سن،
جنت بہت چھوٹی ہے. میں بہت ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں. یہ اسٹیج بھی ویسے بہت ذمہ دار ہے الحمدللہ. سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا اسٹیج ہے, لیکن توجہ, تم چھوٹی سی جنت کی بات کر رہے ہو, قرآن اس سے بڑی بات کہہ گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ کی رضا کے بدلے میں جنت بہت چھوٹی ہے, کیونکہ جنت تو کسی کو بھی مل سکتی جس کو اللہ چاہے, لیکن رضا سب کو نصیب نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اپنی رضا کا اعلان کر دیا تو اب جنت کیا چیز. ہم اہل سنت کے نزدیک تو جنت یہ ہے کہ بہلول جیسا دیوانہ بھی جنت بیچتا ہے. جب صحابہ کا غلام جنت بیچ سکتا ہے تو جنت چیز کیا ہے. ارے اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے, میرے امام کہتے ہیں اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے, دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے, اور وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور اب آ گئی بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر فرمایا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان کو اللہ جنت میں داخل, ان کے جنتی ہونے کو ہی بیان کیا. ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اس کے بعد اینڈ آ گیا, اولئک حزب اللہ, اور یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت, کوئی جماعت اس جماعت کے بغیر جماعت نہیں ہو سکتی. ہاں, ان کے ساتھ رہو گے تو اللہ کی جماعت میں رہو گے, ورنہ کسی بھی گمراہ جماعت میں چلے جاؤ گے. اصل جماعت ہے اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے. اس لیے صحابہ سے محبت کرو.